عزاداری چینل 72 کے تمامی ناظرین اور سامعین کا میں استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہیں چند اشعار، ملاحظہ فرمائیے۔ سب سے پہلے میں اور تمامی اشعار تو پڑھوں گا ہی، آئیے میں اس نظم کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو بین الحرمین میں نے مولا کو خطاب کر کے وہ نظم پڑھی تھی اور اپنے ہندوستان کی جو رانائی ہے، اس کی شان ہے، اس حوالے سے وہ نظم ہے جو وطن پرستی پہ وہ مشتمل ہے۔ ڈاکٹر نایاب بلیاوی فیس بک پیج پر 1,00,000 اس کا ویو ہوا ہے۔ میں تمامی اس سے جڑنے والے سامعین کا اس چینل کے حوالے سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی لیے میں سب سے پہلے اس نظم کو پیش کرتا ہوں جو 1,00,000 ویو پہ مشتمل حوصلہ افزائی اس سے حاصل ہوئی۔ ملاحظہ فرمائیے۔ عزا خانے ہیں جس کی شان، یہ میرا ملک میرا ایمان۔ عزا خانے ہیں جس کی شان، میرے مولا کی خواہش کا نام ہے ہندوستان۔ عزا خانے ہیں جس کی شان، چاند محرم کا جب نکلا گاؤں ہوئے سارے آباد، گلی گلی سے شور اٹھا کے نسل یزیدی مرد آباد۔ ہندوؤں کے لب پر ہے شبیر ہمارا زندہ باد، ہندوؤں کے لب پر ہے شبیر ہمارا زندہ باد۔ دنیا کے ہر ملک سے زائد ہند میں ہے ہم سب آزاد، اسی سے ساری دنیا سے اچھا ہے ہندوستان۔ عزا خانے ہے جس کی شان، یہ میرا ملک میرا ایمان۔ میرے مولا کی خواہش کا نام ہے ہندوستان۔ عزا خانے ہیں جس کی شان۔ بند ملاحظہ فرمائیے، خاص طور سے پیش کرتا ہوں۔ مسجد کے جو احترام کی ایک حد پر رک جاتا ہے، ہندوؤں لیکن یہ سچ ہے فرش عزا پر آتا ہے۔ قومی یکجہتی کا ہنر یہ فرش عزا سکھلاتا ہے، سکھ عیسائی دل کی مرادیں فرش عزا سے پاتا ہے۔ فرش عزا پر آنے سے، فرش عزا پر آنے سے گھبراتا ہے شیطان۔ عزا خانے ہیں جس کی شان، یہ میرا ملک میرا ایمان۔ میرے مولا کی خواہش کا نام ہے ہندوستان۔ عزا خانے ہیں جس کی شان۔ یہ بھی بند دیکھیں، خاص طور سے پیش کرتا ہوں۔
ایک جغرافیائی انالیسس پیش کرتا ہوں. یو پی ایم پی کرناٹک، یو پی ایم پی کرناٹک، بہار ہو یا کہ ہو آسام، ان سب کی قسمت کی جبیں پر لکھا ہے شبیر کا نام. یو پی ایم پی کرناٹک، گجرات ہو یا کہ ہو آسام، ان سب کی قسمت کی جبیں پر لکھا ہے شبیر کا نام. گنگا جمنا کی ہے سبیلیں، تشنہ لبوں کی یاد میں عام، اٹھتا ہے بنگال سے بادل، اٹھتا ہے بنگال سے بادل، لیے ہوئے اشکوں کا جام. دشت بلا کی یاد میں دشت بلا کی یاد میں تپتا ہے وہ راجستھان، ازاں خانے ہے جس کی شان. یہ میرا ملک میرا ایمان، میرے مولا مولا، میرے مولا کی خواہش کا نام ہے ہندوستان، ازاں خانے ہے جس کی شان. یہ میرا ملک میرا ایمان، ازاں خانے ہے جس کی شان. خاص طور سے یہ بھی بند دیکھیں، ازاں خانے ہے جس کی شان، یہ میرا ملک میرا ایمان، میرے مولا میرے مولا کی خواہش کا نام ہے ہندوستان، ازاں خانے ہے جس کی شان. یہ دیکھیں خاص طور سے بند کہ اب یہ پوری دنیا میں ثابت ہو چکا ہے کہ وطن کا غدار کون ہے، اور وطن کا غدار جو ہے اس کا خون نجس ہے، وہ اہل بیت کا دشمن ہے. یہ ثابت ہو چکا ہے. یہ کون سی بات ہے کہ ایک بم باندھیے اور 100 لوگوں کو اڑا دیجیے؟ یہ کون سا جہاد ہے؟ یہ کون سے اسلام کی تشریح کی جا رہی ہے؟ وطن کا جو غدار ہے یہ پوری دنیا میں ثابت ہو چکا ہے کہ کون سے لوگ وطن کے غدار ہیں، اور وہ اہل بیت کے دشمن ہیں، اور اہل بیت کا جو دشمن ہے اس کا خون نجس ہے. ملاحظہ فرمائیے، ازاں خانے ہیں جس کی شان، یہ میرا ملک میرا ایمان، میرے مولا کی خواہش کا نام ہے ہندوستان، ازاں خانے ہیں جس کی شان. ملک ہے میرا سب سے پیارا، ملک سے ہے ہم سب کو پیار، اس کی خاطر جینا مرنا اصل حسینی ہے کردار. ملک ہے میرا سب سے پیارا، ملک سے ہے ہم سب کو پیار، اس کی خاطر اس کی خاطر جینا مرنا اصل حسینی ہے کردار.
خود کش حملے کرتے ہیں جو ملک کے ہیں وہ سب غدار، گھر زہرا کا جس نے جلایا اس کے ہیں یہ رشتے دار، گھر زہرا کا جس نے جلایا اس کے ہیں یہ رشتے دار، ملک ہے میرا سب سے پیارا، ملک سے ہے ہم سب کو پیار، اس کی خاطر جینا مرنا اصل حسینی ہے کردار، خود کش حملے کرتے ہیں جو ملک کے ہیں وہ سب غدار، گھر زہرا کا جس نے جلایا اس کے ہیں یہ رشتے دار، ایسے منافق ماں سے واقف باپ سے ہے انجان، عزا خانے ہیں جس کی شان مسجد کے جو احترام کی ایک حد پر رک جاتا ہے ہندوؤں، لیکن یہ سچ ہے فرش عزا پر آتا ہے، قومی یکجہتی کا ہنر، یہ قومی یکجہتی کا سب سے بڑا پلیٹ فارم، اب اس سے بڑھ کر بڑا پلیٹ فارم کیا ہو سکتا ہے کہ ہر قوم و ملت اس پلیٹ فارم پہ آ کر کے اپنی بات رکھ سکتی ہے۔ گردوارہ میں سکھ جاتا ہے، مسجد میں مسلمان جاتا ہے، چرچ میں عیسائی جاتا ہے، فرش عزا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ ہر قوم و ملت کو اجازت ہے اور ہر قوم و ملت اس پلیٹ فارم پہ آتی ہے، اس سے بڑا قوم پوری دنیا میں قومی یکجہتی کا کیا پلیٹ فارم ہو سکتا ہے؟ ملاحظہ فرمائیے، مسجد کے جو احترام کی ایک حد پر رک جاتا ہے ہندوؤں، لیکن یہ سچ ہے فرش عزا پر آتا ہے، قومی یکجہتی کا ہنر یہ فرش عزا سکھلاتا ہے، سکھ عیسائی دل کی مرادیں فرش عزا سے پاتا ہے، فرش عزا پر آنے سے فرش عزا پر آنے سے گھبراتا ہے شیطان، عزا خانے ہیں جس کی شان، یہ میرا ملک میرا ایمان، میرے مولا میرے مولا کی خواہش کا نام ہے ہندوستان، عزا خانے ہیں جس کی شان۔ چند اشعار اور ملاحظہ فرمائیے۔ حاضرین، چونکہ میں اصولی طور پر کچھ ایسے اشعار ضرور پڑھتا ہوں اور عزاداری چینل 72 کے حوالے سے پوری دنیا میں، آئیے میں ان سے اپنی بات کو جوڑتا ہوں جن کا احترام اسلام کس طرح کرتا ہے، کس اعتبار سے کرتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، پیش کرتا ہوں۔ سچ ہے کہ یہ ایک ایسی تباہی کی صدی ہے، ہر لمحہ ہر وقت ایک پروپیگنڈا ہے پوری دنیا میں کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، لیکن یہ دنیا ہرگز ختم نہیں ہو سکتی۔ وجہ بتاتے ہیں انڈر اے گرین ہاؤس ایفیکٹ کہ گلوبل وارمنگ، انٹارکٹا کی برف کا پگھلنا، سمندر کا لیول اٹھنا، مسلسل سونامی طوفان کا آنا، کاربن آلودگی اور آسمانی ایسے حصوں کا ٹوٹ ٹوٹ کر کے زمین کی طرف آنا،
ہمیشہ یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، لیکن ہم مولائیوں کا کیا خیال ہے؟ ابھی دنیا ختم ہونے والی نہیں ہے۔ سچ ہے کہ یہ ایک ایسی تباہی کی صدی ہے، طوفان مسلسل سے نظر اس کی ملی ہے۔ سچ ہے کہ یہ ایک ایسی تباہی کی صدی ہے، طوفان مسلسل سے نظر اس کی ملی ہے۔ کورونا کیا سچ ہے کہ ہے اس بات کا رونا، کورونا کیا سچ ہے کہ ہے اس بات کا رونا۔ مکے کی زمین حیف کے ویران پڑی ہے، مکے کی زمین حیف کے ویران پڑی ہے۔ ہر گام پہ ایک ظلم و تشدد کا ہے عالم، ہر گام پہ ایک ظلم و تشدد کا ہے عالم۔ آثار قیامت کی ہے جو بات یہی ہے، آثار قیامت کی جو ہے بات یہی ہے۔ ہر سمت ہے نفرت کا دھواں، زہر کی سود، گلوبل وارمنگ، آلودگی ملاحظہ فرمائیے۔ ہر سمت ہے نفرت کا دھواں، زہر کی صورت، ایک ساز بھی دراصل مصیبت میں۔ تمہید کے اشعار ہیں ملاحظہ فرمائیے۔ دنیا ختم ہونے والی نہیں ہے، ہم مولائیوں کا کیا خیال ہے؟ اس چینل کے حوالے سے پوری دنیا میں یہ بات جانی چاہیے، ملاحظہ فرمائیے۔ ہر سمت ہے نفرت کا دھواں، زہر کی صورت، ایک ساز بھی دراصل مصیبت میں پڑی ہے۔ دنیا کی حرارت میں ہے ہر روز اضافہ، انٹارکٹا کی برف پگھل رہی، دنیا کی حرارت میں ہے ہر روز اضافہ۔ برفیلی چٹانوں میں عجب آگ لگی ہے، پستی سے بلندی پہ ہے اب بحر کی وسعت، یعنی کہ سمندر میں زمین ڈوب رہی ہے، یعنی کہ سمندر میں زمین ڈوب رہی ہے۔ یونان کی صورت ہے یہ دنیا کی ترقی، یونان کی صورت ہے یہ دنیا کی ترقی، یہ اپنی تباہی کی ڈگر ڈھونڈ رہی ہے، یہ اپنی تباہی کی ڈگر ڈھونڈ رہی ہے۔ اب گریز کا شعر ملاحظہ فرمائیے۔ ایوان ترقی میں ہے ایک شور قیامت، ایوان ترقی میں ہے ایک شور قیامت، یہ کہہ دو کہ نرجس کی ابھی آنکھ لگی ہے۔ یہ سائنٹیفک نظم جس کا گریز، اس کے بعد وہ شعر جس کے لیے تانا بانا بن رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ ایوان ترقی میں ہے ایک شور قیامت، یہ کہہ دو کہ نرجس کی ابھی آنکھ لگے۔ شعر ملاحظہ میں جس شعر کے لیے تمہید کے اشعار سنائے۔ ایوان ترقی میں ہے ایک شور قیامت، یہ کہہ دو کہ نرجس کی ابھی آنکھ لگی ہے، کیوں ہم کو ڈراتے ہو قیامت کی خبر سے، کیوں ہم کو ڈراتے ہو قیامت کی خبر سے۔ ہم سب کی نظر غیب کے پردے پہ ٹکی ہے، ہم سب کی نظر غیب کے پردے پہ ٹکی۔ اور رزل بھائی دنیا کا سکون، دنیا کا سکون آمد مولا پہ ہے موقوف،
اس وجہ سے دنیا کی ابھی عمر بڑی ہے، اس وجہ سے دنیا کی ابھی عمر بڑی ہے۔ کورونا کیا سچ ہے کہ ہے اس بات کا رونا، مکے کی زمین حیف کے ویران پڑی ہے۔ کیوں ہم کو ڈرا ڈراتے ہو قیامت کی خبر سے؟ ہم سب کی نظر غیب کے پردے پہ ٹکی ہے، دنیا کا سکون آمد مولا پہ ہے موقوف، اس وجہ سے دنیا کی ابھی عمر شکریہ، نوازش، محبت خاص طور سے۔ اور حضرات، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ذکر خیر کے حوالے سے میں دنیا کے تمامی مومنین کی محفوظ رہنے کی دعا کرتا ہوں۔ خصوصی طور پر جو یہ وبا پھیلی ہوئی پوری دنیا میں، بار الہ اس ذکر خیر، ذکر معصومین، ذکر رسول آل رسول، کربلا والوں کے ذکر کے حوالے سے اس پوری دنیا کو اس وبائی کیفیت سے پروردگار آزاد دلا دے، آزادی مل جائے۔ پروردگار جتنے بھی مومنین ہیں، خاص طور سے حق کے راستے پہ گامزن وہ سارے ممالک محفوظ رہیں اس وبائی کیفیت سے، اور پروردگار جو اس وبائی، اس کورونا کی وجہ سے متاثر ہو کر کے مومنین دنیا سے چلے جا چکے ہیں، ان کی مغفرت فرما پروردگار، اور جو اس سے متاثر ہو گئے ہیں جلد از جلد عابد بیمار علیہ السلام کے حوالے سے، ان کے ذکر کے حوالے سے ان کو شفا حاصل ہو۔ اے پروردگار، اے معبود، خصوصی طور پر میں دعا کرتا ہوں اس چینل کے جو اراکین ہیں وہ محفوظ رہیں، اور ذکر خیر کرنے کی اور ذکر خیر نشر کرنے کی انہیں مزید توفیق حاصل ہو، اور جو بھی سامعین، ناظرین اس سے جڑے ہیں ان کی خیریت ہو، وہ اس ذومان میں رہیں، اس وبائی کیفیت سے وہ بچے رہیں، محفوظ رہیں۔ ساتھ ہی ان کے جو مرحومین ہیں وہ ان کی مغفرت ہو۔ خدا حافظ و ناصر۔ سلام۔